بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم بزرگوں دوستو، یہ سورت جس کا نام سورہ تکاثر ہے، یہ سورت مکی ہے. اس سے پہلے کی اکثر سورتوں کے اندر قیامت کے متعلق ذکر ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے قیامت جیسے ہولناک منظر سے ڈرایا ہے، سمجھایا ہے، اور قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کس طرح کا ماحول ہوگا، کس طرح کا منظر ہوگا. گویا کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر ڈرایا ہے آخرت کے متعلق، لیکن اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے، بندوں کی اصلاح کی ہے، اور ایک چیز سے متنبہ کیا ہے. فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی دنیا کا ساز و سامان، مال و دولت تمہیں آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہو. مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے احکامات سے غافل ہو کر وہ دنیا کی حرص میں، دنیا کے لالچ میں، اس کی کمائی میں اس طرح منہمک ہوا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو بھول گیا، وہ آخرت کو بھول گیا، اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ کل ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن مجھے اپنے تمام مال و دولت کا، اپنی تمام کمائی کا حساب بھی دینا ہے. اور مستقل بندہ اپنے مال و دولت کی فکر میں صبح اٹھتے ہی کمائی کی فکر، پورا دن اسی میں نکل جاتا ہے. جب شام کو گھر پہنچتا ہے تو اسی کمائی کے، اسی کاروبار کے متعلق سوچتا سوچتا سو جاتا ہے. اور کتنی سی زندگی انسان کی، 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال، اس زندگی کے اندر انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ میرا کام کیسے بڑھے اور میں کیسے ترقی کروں. اسی فکر میں انسان کی وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے نا. صبح ہوئی، شام ہوئی، یوں ہی زندگی تمام ہوئی. تو یہ آیت میں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی چھوٹی سی زندگی، اور پھر اس میں مال و دولت کے پیچھے حرص میں، لالچ میں اتنا پڑا رہتا ہے، ایک وقت، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہاں تکاثر لفظ استعمال کیا ہے، الہاکم التکاثر. تکاثر کے جو معنی ہیں وہ ہیں کثرت کے، یعنی کثرت سے مال و دولت جمع کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی ایک تفاخر کے بھی لیے ہیں. اور
ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تکاثر کے معنی جو انہوں نے مراد لیے ہیں وہ یہ بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مال کو ناجائز طریقوں سے کمانا اور اس مال کے اندر جو اللہ رب العزت کے فرائض عائد ہوتے ہیں، جو احکامات عائد ہوتے ہیں، ان پر نہ خرچ کرنا۔ مثلا انسان کے پاس مال ہے، خوب دولت ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اگر استطاعت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ حج کرے تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ حج میں یا زکوٰۃ میں یا صدقات میں خرچ نہ کرنا ایک معنی یہ بھی تکاثر کے لیے ہے۔ آگے حتیٰ زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہو، یہی دنیا کا لالچ لے کر کے، یہی فکر کرتے کرتے ایک دن وہ آتا ہے کہ تم مر جاتے ہو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہی صورت پڑھ رہے تھے، اور جب حتیٰ زرتم المقابر پر پہنچے تو اس کی تفسیر میں فرمایا کہ حتیٰ یأتیکم الموت، اس کا مطلب حتیٰ زرتم المقابر کا مطلب حتیٰ یأتیکم الموت، کہ یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ حدیث ہے یقول ابن آدم مالی مالی، کہ ابن آدم یوں کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ، کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا کیا ہے؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو صرف وہ ہے جو اس نے کھایا ختم کر دیا، یا پہنا پرانا کر دیا، یعنی جو کپڑے انسان پہنتا ہے وہ پرانا ہو کر کے بوسیدہ ہو جاتا ہے، یا اس نے اگر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو اس نے صدقہ کر کے وہ آگے بھیج دیا، وہ اس کے اعمال میں لکھا گیا۔ آگے ایک مسلم کی روایت کے اندر ہے وما سوا ذالک فذاہب وتارکہ للناس، کہ اس کے علاوہ جو یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اس نے کھایا ختم کر دیا، پہنا بوسیدہ کر دیا، اور صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ سارا کا سارا جو مال ہے وہ اس کے پاس سے جانے والا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مر کر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ کر چل جائے گا۔ تو کیا سمجھ میں آیا حدیث سے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ اس پر انسان کا بالکل قبضہ نہیں ہے، یہ صرف ظاہری مالک ہے۔ انسان کسی بھی چیز کا، مثلا یہ میرا پین ہے تو میں اس کا ظاہری طور پر مالک ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ میری وراثت ہے، یہ مال کسی اور کے پاس پہنچ جائے گا، یا میں نے استعمال کر لیا تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر، یہاں تک کہ ہم اگر کسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہماری ملکیت نہیں بلکہ وہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اور وہ ایک دن ہم سے لے لی جائے گی، یا تو اللہ رب العزت زندگی میں ہی چھین لیں گے ناشکری پر، یا پھر مرنے کے بعد تو وہ ہماری ہونی ہی نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی آ جائے، ایک گھر ہے تو دوسرا گھر آ جائے، یا اتنا مال و دولت ہے تو اس سے اور بڑھ جائے، یعنی انسان ہمیشہ اپنی حرص کے مطابق، اپنے لالچ کے مطابق، اپنی روزی کے اندر، اپنے ملکیت کے اندر بڑھوتری چاہتا ہے۔ حدیث ہے نا کہ لو کانا لابن آدم وادیا من ذہب
احب ان یکون لہ وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب، کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو جائے، سونے چاندی کی ایک وادی ہو جائے، تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ دوسری وادی بھی آ جائے. یعنی ایک بڑا علاقہ اگر اس کے پاس ایک بڑی چٹان سونے چاندی کی آ جائے تو یہ چاہے گا کہ میرے پاس دوسری آ جائے. آگے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ انسان کا منہ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. جب وہ قبر میں جائے گا نا، مر جائے گا، تبھی اس کی خواہش ختم ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، کہ انسان کا منہ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی اس کا اختتام موت ہے. پھر آگے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، کہ اگر کوئی گنہگار اللہ رب العزت سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور پھر حدیث کے اندر تو اس طرح کی بہت ساری وضاحت ملے گی آپ حضرات کو مال کی وعید کے متعلق، کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حرص کا مادہ بڑھتا چل جاتا ہے. حدیث میں جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے دو چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتی ہے، دو چیزیں باقی رہ جاتی ہے. ایک تو اس کا لالچ، اس کے حرص، اور ایک اس کی امنگ کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں. یعنی بوڑھے کے اندر بھی حرص اور امنگ رہتی ہے. تو فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کے مال و دولت کی کثرت تمہیں آخرت سے غافل کیے رکھتی ہے، یہاں تک کہ تم اتنے غافل ہو جاتے ہو، اتنے غافل ہو جاتے ہو، اللہ کو اس طرح بھول جاتے ہو کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ تم اسی حالت میں قبر میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، فرمایا کلا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی اپنے مال و دولت پر فخر کرنا، اس پر گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یہ ہرگز فائدہ مند نہیں ہے، آخرت کے متعلق ہرگز فائدہ مند نہیں ہے. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا، یعنی آیت کو دوبارہ ذکر کیا، تاکید فرمائی کہ پھر ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی کہ یہ مال، یہ دولت آخرت کے متعلق تمہیں بالکل فائدہ دینے والی نہیں ہے، ان قریب تم جان لو گے. کسی بات کا دوبارہ ذکر کرنا یہ اس بات کی تاکید کرنے کے متعلق ہے، یعنی اس بات کا وزن بڑھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ یہ آیت ثم کلا سوف تعلمون، اس بات کے وزن کو بڑھانے کے لیے کہ یہ مال و دولت ہرگز کام آنے والا نہیں ہے. آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ ہرگز یہ مال و دولت، تیسری مرتبہ، کہ ہرگز یہ مال و دولت تمہیں کسی بھی کام آنے والا نہیں ہے آخرت کے متعلق، اگر تم یہ یقین کے ساتھ جان لو. یعنی کہ اتنے سارے دلائل موجود ہیں، اللہ رب العزت نے اتنے دلائل انسان کے سامنے واضح کر دیے، اگر انسان پھر بھی غور و فکر کر کے یہ نہ سمجھے تو پھر کب سمجھے گا. فرمایا آگے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک تم کو دوزخ کو دیکھنا بھی ہے. یعنی اگر آج انسان یقین نہیں کر رہا ہے، آج انسان یہ بات نہیں جان رہا ہے، نہیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا رہا ہے، تو پھر بھئی ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ تم آخرت کے متعلق یقین کر لو گے. جب تم خود اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے تو پھر تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھر سمجھ جاؤ گے کہ ہاں سمجھانے والے صحیح سمجھایا کرتے تھے، کہ ہمارے پاس جو نبی پیغام لے کر کے آئے وہ بالکل درست تھا. لیکن وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تمہیں دوزخ کو بھی دیکھنا ہے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر اس کو دیکھ کر کے یقین ہو ہی جائے گا. یعنی مثلا ایک ایکسیڈنٹ روڈ پر ہو جائے اور آپ کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ بھئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ کو ایک دم یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے نہیں میں چل کر کے دیکھتا ہوں، میں جا کر کے دیکھتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ آپ کی بات پر میں نے یقین کر لیا، یہ کم درجے کا یقین ہے. ایک یہ کہ میں دیکھ کر کے یقین کروں، اس یقین کے اندر رتی برابر بھی شک نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں آج یقین نہیں ہو رہا ہے تو کل تم دوزخ کو دیکھ کر کے یقین کر لو گے. آگے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی.
یعنی اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو نعمت عطا فرمائی ہے، پھر کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ان کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ حدیث کے اندر ہے کہ کل قیامت میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ انسان کی تندرستی کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے تمہیں تندرستی دی تھی، کس کام میں خرچ کی، اور تمہیں ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ ٹھنڈا پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے اور وہ ریگستان کے اندر جا رہا ہے، پانی اس کے پاس ختم ہو جائے، جہاں انسان نہ کوئی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، وہاں اگر اس کو پیاس لگ جائے اور نہ آس پاس کنواں ہو نہ پانی کا چشمہ ہو، تو آپ خود بتائیے وہ مال و دولت اس کے کسی کام کا ہے جو اس کو پانی تک نہیں پلا سکتا؟ اور پھر ایسے ریگستان میں جو گرم ہو اور گرمی کی شدت کی ہو، وہاں ٹھنڈا پانی انسان کو مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو حدیث کے اندر ٹھنڈے پانی کو بھی نعمت بتلایا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ کل قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا، ٹھنڈا پانی ہم نے تمہیں دیا، تم نے اس کی کیسے قدر کی؟ تمہیں بڑھوتری کے ساتھ دیا، تم نے کیا دوسرے کو پلایا، پیاسے کو پلایا؟ ایک حدیث کے اندر ہے کہ محشر کے میدان میں انسان کا ایک قدم نہیں ہٹ سکے گا جب تک 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، اس کی عمر، اس نے عمر کس کاموں میں خرچ کی، کہاں فنا کی؟ عمر میں بچپنا بھی آتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، کہ یہ پوری زندگی کہاں لگائی۔ پھر اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرا سوال اس کی جوانی کے متعلق ہوگا کہ جوانی کن گناہوں میں خرچ کی، کن کاموں میں خرچ کی۔ بھئی ایک تو عمر اور ایک جوانی۔ اصل میں جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، جوانی کے سجدے اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا۔ دوسرا مال، کہ مال تم نے کیسے کمایا، کیا کسی کے ڈنڈی مار کر، ناپ تول میں کمی کر کے، کسی کو دھوکہ کر کے کمایا، دے کر کے کمایا، جھوٹ بول کر کے کمایا، فلاں کا حق مارا، اور جب کمایا تو کہاں خرچ کیا؟ چوتھا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال ہوگا جو اللہ نے تمہیں علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ بظاہر تو ہم علم حاصل کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ علم موجود ہے۔ نماز کے متعلق اس کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر میں 1 وقت بھی کی نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوڑوں گا تو مجھے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ انسان جانتا ہے، اس بات کا علم ہے۔ میں جھوٹ بولوں گا تو یہ حرام ہے، اس بات کا علم ہے۔ میں فلاں کو دھوکہ دوں گا، دھوکہ دینا حرام ہے، اس بات کا ہر انسان کو علم ہے۔ لیکن علم ہونے کے باوجود بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، علم ہونے کے باوجود بھی وہ دھوکہ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، سود استعمال کرتا ہے، بیاج لون لیتا ہے، جاننے کے باوجود بھی۔ تو اس کے متعلق ہے کہ علم دیا تھا، کتنا عمل کیا۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو سوالات ہوں گے نا، یہ دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوں گے جو تم نے استعمال کی ہے۔ صرف یہی 5 سوال نہیں، جتنی تم نے دنیا کے اندر لذت استعمال کی ہے، سہولت کی چیزیں استعمال کی ہے، ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا۔ اور اس کی تائید امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ بزرگوں، دوستوں، خود سوچئے کہ اگر اللہ رب العزت ہم سے حساب لینے پر آ جائے تو ہم پانی کی ایک بوند کا، ایک قطرے کا بھی حساب نہیں دے سکتے اللہ رب العزت کو۔ ہم کتنے پیسے کہاں لٹا رہے ہیں، کتنے ہمارا وقت، ایک لمحہ جو انسان کا گزر جاتا ہے، 1 سیکنڈ، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس سیکنڈ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ اے عائشہ، اگر کل قیامت کے دن کسی سے سوال کر لیا گیا، اس کا نام اعمال کھول لیا گیا، پوچھ گچھ کر لی گئی، تو وہ برباد ہو جائے گا۔ اور جس شخص کا نام اعمال دیکھا اور اسے آسانی سے نکال دیا، بھائی جاؤ، ایک نظر ثانی کری، تو وہ تو کامیاب ہے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اگر سوالات شروع ہو گئے ایک مرتبہ، تو پھر اس کو اللہ رب العزت کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے
اس صورت کے اندر ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس جو دنیا کی دولت ہے، مال ہے اور جو پراپرٹیاں ہیں، جو ہمارے پاس سواریاں ہیں استعمال کرنے کی، ہم ان پر ذرہ برابر بھی فخر نہ کریں، ذرہ برابر بھی تکبر نہ کریں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ہمیشہ یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ جو بھی چیز ہمارے پاس ہے وہ در حقیقت اللہ کی ملکیت ہے، اس پر فخر نہیں کرنا، بلکہ اس میں سے ہمیں اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج واجب ہے تو حج ادا کرنا ہے، اگر نہ زکوٰۃ واجب ہے نہ حج واجب ہے تو کم از کم تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا کہ اس نے وہ آگے بھیج دیا، کل قیامت میں اس کو وہی کام آئے گا۔ اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر دیکھو تمہاری قبر بھی تمہارے سامنے ہے، تمہارا حشر بھی تمہارے سامنے ہے، آج نہیں تو کل تمہیں یقین ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری کرتے رہو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر انسان اللہ کے رب العزت کی جو اس کی دی ہوئی نعمتیں ان کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے جو دیا ہے وہ چھین بھی لیتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کی فضیلت میں بڑی بہترین حدیث فرمائی اور فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اے میرے صحابہ کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ روزانہ تم قرآن کریم کی 1000 آیتوں کی تلاوت کر لیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم 1000 آیتیں کیسے پڑھ لیں؟ بھئی ہمارے ساتھ کام بھی ہے، مشغولیت ہے، بیوی بچے بھی ہیں، 1000 آیتیں ہم کیسے پڑھ لیں؟ اتنی تو ہمارے اندر قدرت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم الہاکم التکاثر اس سورت کی تلاوت کرو، اس سورت کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے تم نے 1000 آیتیں پڑھ لی ہوں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر آیت کے اندر، ہر سورت کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں اور نیکیاں ہی نیکیاں بے شمار کر دی ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں اور اس طرح